بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حرکت کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک دم آسان سبق ہے، مشکل نہیں ہے، بس آپ نے سمجھ لیا تو ایک دم آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ زبر، یہ ہے زیر، یہ ہے زیر اور یہ ہے پیش۔ زبر، زیر، پیش کو اسی کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہہ دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ با ہے تو با اس وقت میں متحرک ہے۔ حرکت میں کوئی بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جائیں تو وہ حرف متحرک ہو جاتا ہے، یعنی حرکت والا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، زیر آ جائے، زیر کی حرکت، تب بھی اس کو حمزہ پڑھیں گے، پیش اس کے اوپر آ جائے تب بھی اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اور ایک بات اس کے اندر یاد رکھنے والی یہ ہے کہ حرکت کو کھینچا نہیں جاتا ہے، حرکت کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ جیسے کہ اب حمزہ زبر آ، یہ درست ہے۔ حمزہ زبر آ اس طرح سے پڑھ دیا تو یہ غلط ہے، یہاں پر کھینچا جا رہا ہے۔ حرکت ایک الف کی مقدار تک کھینچی جا رہی ہے، تو کھینچنا نہیں ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، ای نہیں پڑھنا، ای۔ حمزہ پیش او، اس طرح سے پڑھنا۔ آگے چلیں، یہ ہے با زبر با، با صرف حرف ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ با زیر بی، با پیش بو، ایک دم آسان ہے۔ با زیر بی، با پیش بو۔ اسی طرح الف سے لے کے یا تک کوئی بھی الفاظ ہے اس پہ آپ حرکت لگائیے اور کھینچیے مت۔ اب یوں لے لیجئے، یہ ہے قاف، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قو، قو نہیں قو۔ اس انداز پہ آپ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو درست پڑھنا آ جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔